الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. برادران اسلام، محترم سامعین، عزیزان گرامی، آج یہاں ذی الحج کی 8ویں تاریخ ہے اور عرب میں 9 تاریخ ہے. وہاں عرفہ کا دن ہے. حاجی آج حج کر رہے ہیں. اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، تمام عمرہ کرنے والوں کے عمرہ کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ابراہیم کے رب نے چند امور میں آزمایا، امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان کو بجا لایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بجا لایا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. پیشوا بنانے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی قال ومن ذریتی، میری اولاد کے لیے بھی، میری اولاد میں سے بھی. اولاد کا بھلا چاہنا یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اولاد کا اچھا چاہنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب ان کو منصب سے اللہ نے نوازا فوراً اپنی اولاد کا خیال کیا اور کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا. میری اولاد کو نبوت دینا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی میری اولاد کو نبوت دیجیے، امامت کا مقام درجہ دیجیے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا. جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں پہنچے گا، جو ظالم نہیں ہوگے انہیں پہنچے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ذکر فرما رہے ہیں، امتحان لینے کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ امتحان میں، آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے. تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں.
پہلے امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد کامیاب ہونا کی ذمہ داری ہماری ہے، پھر دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امتحان سے پہلے ہی کامیابی اللہ دے دے، ایسا نہیں ہے کہ امتحان کے وقت ہی کامیابی اللہ دے دے۔ پہلے امتحان، پھر اس میں کامیاب ہونا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نوازیں گے، اس کے بعد اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایسی ایسی آزمائشیں ہوئی، ایسے ایسے امتحانات ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، جو پوری دنیا کے لیے مثال ہے، پوری کائنات کے لیے مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستارہ پرستوں سے سامنا کرنا پڑا، ستاروں کو پوجنے والوں سے سامنا کرنا پڑا، تو سامنا کیے، پیچھے نہیں ہٹے، جواب دیے، بھاگے نہیں جواب دینے سے، مقابلہ کیے، مقابلہ کرنے سے بھاگے نہیں۔ بت پرستوں سے، مورتی پوجا کرنے والوں سے سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے سامنا کیا، مقابلہ کیا۔ ایک بڑی جماعتیں تھیں وہ ستاروں کو پوجنے والوں کی، مورتیوں کو پوجنے والوں کی۔ پھر خود ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے، بت بنا کے بیچتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سامنا کیا، والد سے کہا یا ابتی، اے ابو جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور وہ از خود آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بڑے پیار سے سمجھایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک اهدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس علم ہے، مجھے موقع دیجیے میں بتلاؤں، صحیح راستہ بتلاؤں گا، غلط راستہ بتلاؤں گا۔ ابو جان شیطان کی عبادت مت کریے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابو جان میں ڈر رہا ہوں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کا عذاب آپ کو چھو نہ لے، شیطان کے آپ حامی و مددگار نہ بن جائے آپ، مجھے ڈر ہے اس کا۔ ابا سے کہا، بڑے پیارے انداز سے کہا، بڑے پیارے انداز سے کہا، بڑے سلیقے سے کہا، تو ابا نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں سے دور کر رہا ہے تو، میرے معبودوں سے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آؤ تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ باپ نے کہا لارجمن، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، سلام ہوں آپ پر۔ جبھی بھی یہ نہیں کہا جی بے ادبی سے پیش نہیں آئے، غلط جملے نہیں کسے، قال السلام، آپ پر سلام، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اللہ سے، میں ہٹ رہا ہوں آپ سے اور آپ کے معبودان باطلہ سے ہٹ رہا ہوں، اپنے رب سے مانگوں گا، اللہ ہی میری بدبختی سے حفاظت کریں گے۔ باپ کا سامنا کرنا پڑا تو باپ کا سامنا کیے، بادشاہ وقت کا سامنا کرنا پڑا تو بادشاہ وقت کا سامنا کریں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ بادشاہ وقت نے آگ میں جلانے کی دھمکی دی،
تیار ہو. ٹھیک. آگ جلائی گئی، ایک دن نہیں کئی دن جلائی گئی، بادشاہ کی سرپرستی میں جلائی گئی، بادشاہ کے زیر انتظام بھڑکائی گئی، اور اتنی بھڑکا دی گئی کہ کیسے ڈالنے مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ ڈالنے والا خود جل جانے کا خطرہ تھا. تو شیطان نے کسی شکل میں آ کے مشورہ دیا، کسی صورت میں آ کے مشورہ دیا کہ منجنی میں بٹھا کر پھینک دیا جائے. اس کے مشورے پر عمل کیا گیا، دور سے پھینک دیا گیا. آتا ہے کتابوں میں فرشتے مدد اللہ نے بھیجا، ابراہیم السلام نے اللہ نے نہیں بھیجا. نہیں، مدد مانگے تو مدد کرو، اللہ نے یہ کہا. ابراہیم مدد مانگے تو مدد کرو. ابھی ابراہیم السلام نے کہا ابراہیم کسی سے مدد نہیں مانگتا اللہ کے علاوہ، فرشتوں سے بھی نہیں مانگتا مدد، صرف اللہ سے مدد مانگتا. اگر اللہ ابراہیم کو جلانے پر راضی ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے. اگر اللہ ابراہیم کو بچانے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم بچنے کے لیے تیار ہے. میں اللہ سے مانگوں گا مدد، فرشتوں سے بھی نہیں مانگوں گا. ادعو ربی، صرف میں اللہ سے مانگوں، صرف اپنے رب سے مانگوں. وطن سے نکال دیا گیا تو کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. گھر سے بے گھر ہونا پڑا، برداشت کر لیا. وطن سے بے وطن ہونا پڑا، برداشت کر لیا. معمولی امتحانات نہیں تھے یہ، ہاں معمولی امتحان، بڑے بڑے امتحان تھے. گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے. پھر راستے میں بھی امتحانات ہوئے، پھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی امتحان تھا. بڑھاپے میں اولاد ہے، بڑھاپے میں اولاد ہے. جب اولاد ہوئی، کچھ بڑی ہوئی اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دو فلاں مقام پر. اور وہ مقام ایسا تھا جہاں گھاس نہیں، پھوس نہیں، جہاں پانی نہیں، دانہ نہیں، بے آب و گیاہ میدان جسے کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع جسے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے، چھوڑ کے جا رہے. تو حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کیا بھی بول بھی نہیں رہے بول. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ شاید اللہ نے حکم دیا، اس لیے پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ ابراہیم السلام نے ہاں میں اشارہ کیا، نعم. تو حضرت اماں حاجرہ نے اس وقت کہا اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہ کرے. اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہ کرے. تو ابراہیم السلام کی تربیت تھی بیوی کو. ابراہیم السلام نے اپنی اہلیہ کی وہ تربیت کی تھی. اگر اللہ کسی کو چیز کا حکم دے رہے تو اس پر خوشی خوشی تیار ہو جانا، اس پر خوشی خوشی راضی ہو جانا. ہاں، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. جو توشہ لائے تھے، جو پانی لائے تھے، وہ ختم ہو گیا. بچہ رونے لگا پانی کے لیے، پانی نہیں ہے وہاں پر. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑ رہی ہے، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پر، وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ پر دوڑ رہی ہے. ایک عورت جس کا وہاں باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر مدد کرنے والا. اکیلی عورت ہے، اکیلی خاتون ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے. پہاڑوں پر چکریں لگا رہی ہے، پہاڑوں پر چکریں لگا رہی ہے، یہاں سے وہاں، یہاں سے 1 چکر 2 چکر 3 7 چکر لگا دی. 7 چکر لگانے کے بعد بیٹے پر جب نظر پڑی تو دیکھا کہ بیٹے کے قدموں کے پاس سے پانی ابل رہا. آئی، بچے کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا. یاد رکھیے، اولاد بھی اللہ دیتے ہیں، اولاد کے لیے بھی اللہ دیتے ہیں. اولاد بھی اللہ نوازتے ہیں، اولاد کے لیے بھی اللہ نوازتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر رہنا، اللہ کے فرامین پر رہنا، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا.
حضرت حاجرہ رہنے پر راضی ہو گئی اللہ کے حکم کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے پر راضی ہو گئے اللہ کے حکم سے، پھر چھوڑ کر چلے جانے پر راضی ہو گئے اللہ کے حکم کی وجہ سے، پھر تکلیف ہوئی نہیں تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، چکریں لگائی ایک خاتون نے، تنہا خاتون نے، ادھر سے ادھر سے ادھر، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی، پھر اللہ نے انتظام فرمایا، بہترین انتظام فرمایا، پانی کا انتظام فرمایا، اور ایسا انتظام فرمایا کہ اس پانی سے خود بیٹا بچہ بھی سیراب ہوا، ماں بھی سیراب ہوئی ہے جی، جب باپ آئے تو باپ بھی سیراب ہوئے جی، ایک امت سیراب ہوتی رہی اس پانی کے ذریعے جی، جس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے، محمد رسول اللہ نے جو پانی پیا ہے، صحابہ نے جو پانی پیا ہے، جو پانی ہم کو پینے کی توفیق ملی ہے جی، آج تک جی روز لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں، وہ کس طفیل میں، اس طفیل میں کہ اللہ کے حکم پر وہ ماں بیٹے نے عمل کیا تھا، وہ شوہر اور بیوی نے عمل کیا تھا، وہ باپ بیٹے نے عمل کیا تھا اللہ کے حکم پر، اللہ کے فرمان پر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے پر چھری چلا، اٹھے، اٹھ کر اونٹ ذبح کر دے گئے، پھر خواب میں دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر اونٹ ذبح کر دے، پھر خواب میں دیکھے تو سمجھے کہ اللہ کو بیٹا ہی مطلوب ہے، اونٹ نہیں، بیٹے کی قربانی مطلوب ہے، ہم سے بیٹے کی قربانی نہیں پوچھ رہے اللہ، بکرے کی پوچھ رہے، حصے کی پوچھ رہے، بیٹے کی قربانی مطلب تیار ہو گئے، تیار ہو گئے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے اسے کرنا ہوتا ہے۔ بولے بیٹے تیار ہو جاؤ، یا اہلیہ کو بولے چھری تیز کر کے دے دو، تو چھری کیوں؟ تو بڑوں سے ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے بچے کو، تو بڑوں کے پاس لے کے جانے کے لیے کچھ قربانی بھی دینا پڑتا ہے، ایسی تھوڑی لے کے جانا، کچھ قربانی بھی دینا۔ اچھا ٹھیک، لے کے نکل گئے، شیطان آیا ماں حاجرہ کے پاس، جب لے کے نکل گیا تو معلوم کہاں لے کے جا رہے ہیں، کسی بڑے سے نہیں بڑے سے ملاقات کے لیے نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ بولے باپ بھی بیٹے کو کاٹتا ہے، باپ بھی بیٹے کی گردن پر چھری چلا، دیوانے ہو گئے۔ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے ان کو، تو حضرت حاجرہ جی نے کہا اللہ کا حکم ہے تو میں تیرا راضی ہوں، بس اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکایا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر ماری، 7 کنکریاں اٹھا کر ماری۔ باطل کتنی بھی طاقت والا ہو، کتنی بھی قوت سے آئے ہو، اس کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، چند کنکر کے ذریعے باطل ختم ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر پھینکی جائے، گنیٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑے بڑے بلڈوزروں کی ضرورت نہیں پڑتی، چند کنکروں کے ذریعے ختم ہو سکتا باطل، اہل باطل ختم ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے حکم پر جمے ہوئے ہوں، اللہ کے فرمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ثابت قدمی ہو اللہ کے فرمان پر۔ پھر دوسری بار بھٹکایا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر تیسری بار بھٹکایا، پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان دفع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے ایسا دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ فانظر ماذا تری، تو بچے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان جس کا آپ کو حکم دیا کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ بولے کریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں تیار ہو، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہاں پر آ کر اللہ نے فرمایا فلما اسلما، بس دونوں وہ مسلمان ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا یہ دونوں مسلمان ہوئے، بولے فلما
فلما اسلما، مسلمان ایسا ہوتے ہیں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چوری کر کے مسلمان، دھوکہ دے کے مسلمان، جھوٹ بول کے مسلمان، نمازیں چھوڑ کے مسلمان، روزے چھوڑ کے مسلمان، زکوٰۃ کیا چھوڑ کے مسلمان، حج چھوڑ کے مسلمان، حج کو لیٹ کر کے مسلمان، جی ہم کمزوروں کو ستا کے مسلمان، بیویوں پر ظلم کر کے مسلمان، اولادوں کا حق، بچوں کا حق ضائع کر کے مسلمان، جی امانت میں خیانت کر کے مسلمان، خیانت کے ساتھ مسلمان، جی ان گناہوں کے ساتھ مسلمان ہیں، بے حیائی کے ساتھ مسلمان، جی بے شرمی کے ساتھ مسلمان، بے غیرتی کے ساتھ مسلمان۔ وہ مسلمان کب ہوئے تھے؟ اب ہم مسلمان کیسے کب ہو رہے ہیں؟ مسلمان وہ ہوئے تھے فلما، ابراہیم اور اسماعیل اس درجے پر آ کر اللہ نے کہا فلما اسلما، اب مسلمان ہوئے، اب مسلمان ہوئے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں۔ اتنے امتحانات کے ذریعے گزارا گیا، اتنے امتحانات میں کامیابی ملی، اور یہ ایسا امتحان تھا جس امتحان سے بڑا کوئی امتحان نہیں، جس آزمائش سے بڑی کوئی آزمائش۔ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے کہا مسلمان ہوئے، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ آتا ہے کتابوں میں، بیٹے نے کہا ابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، آپ دیکھیں گے جی مجھ کو تو کہیں باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، کچھ وہ نہ ہو جائے، گڑبڑی نہ ہو جائے، ارادے میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، پٹی باندھ لینا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو فطری طور پر میرے ٹانگ ادھر ادھر ہوں گے، میں ٹانگ ماروں گا ادھر، پیر ماروں گا ادھر، آپ کو لگ جائے، آپ میرے ابا بھی ہیں، استاد بھی ہے، میرے شیخ بھی ہے، آپ کی بیعت بھی نہ ہو جائے۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور کہا ابا جی جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کرتا میری ماں کو دکھانا، کہ بولنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گیا۔ یہ تھی قربانی۔ اللہ نے فَوَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اس وقت ہم نے ابراہیم کو پکارا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم بدلے میں دیا ہے، قیامت تک جی ان کی یاد کو باقی رکھا ہے، جی اس وقت سے آج تک جی ہر سال ہزاروں لاکھوں جی جانور ان کی یاد کے طور پر قربان کیے جاتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربان کیے جاتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیک ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو اس میں کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا تھا فالصوف یا رسول اللہ، اون کے بدلے کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ اونی بھی جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے، تین تین مہینے فاقے ہوتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا۔ لیکن کسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا، کسی سال قربانی کا ناغہ نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک ذبح کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے ایک ذبح کرتے تھے، اپنی طرف سے واجب کی ادائی کرتے تھے، واجب قربانی، اور امت کی طرف سے جی نفل قربانی ادا کرتے تھے، جس میں خود بھی شریک تھے اور امت کو بھی شریک فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کی طرف سے بھی قربانی دی
تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ساتھ 100 اونٹوں کی قربانی دی, 100 حصوں کی نہیں, 100 اونٹوں کی قربانی دی. اس سے یہ چاہا جا رہا کہ قربانی اللہ کو مطلوب ہے, قربانی اللہ کو پسند ہے. اللہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اللہ کے نزدیک ان قربانی کے 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا عمل ہے. قربانی سال کے انہی 3 دنوں میں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی قربانی. جانور ذبح ہوتا ہے, جانور حلال ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن قربانی نہیں ہوتی. قربانی جو ہوتی ہے وہ انہی 3 دنوں میں ہوتی ہے. ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, سب سے زیادہ محبوب عمل, اللہ کے نزدیک اللہ سے قریب کرنے والا عمل, اللہ سے مقرب کرنے والا عمل قربانی کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا. زمین پر خون کا خطرہ نہیں گرتا, لیکن اللہ کے پاس اس کی قبولیت پہنچ جاتی ہے. قربانی کرنے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اسے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے, اسے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے, اسے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے, اسے اسلام پر چلنا آسان ہوتا ہے. صرف ان دنوں کی قربانی مطلوب نہیں اسلام میں, جی سال کے ہر دن کی قربانی اللہ کے پاس مطلوب ہے. سال کے ہر دن اللہ تعالیٰ قربانی چاہ رہے ہیں. نمازیں پڑھو جی, روزے رکھو جی, زکوٰۃ دو, حج کرو, جھوٹ سے بچو, دھوکے سے بچو, کمزوروں پر اور چھوٹوں پر ظلم مت کرو, بڑوں کا ادب کرو, بڑوں کی عزت کرو, اسلام پورے اسلام پر عمل کرو. فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی دنیا بھی واقعی کامیاب ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. وہ موت سے پہلے بھی کامیاب زندگی گزارتا ہے, وہ موت کے بعد بھی کامیاب زندگی گزارتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے, عمرہ کرنے والوں کے عمرہ کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. جی اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرمائے, اور اللہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اس قربانی کو قبول فرمائے, اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ان کو ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.